السلام علیکم۔ آج ہم اندلس کے نجومی کا پارٹ 2 کرتے ہیں، اسے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب دوبارہ امن قائم ہو گیا تو بادشاہ نے نجومی کو بلایا، جو کئی دنوں سے اس خانقاہ میں بند غم اور غصے میں مبتلا تھا۔ بادشاہ نجومی کی طرف بڑھا اور رضا جویانہ انداز میں بولا، اے ایوب کے دانش مند بیٹے، تم نے تو اس دوشیزہ قیدی کی طرف سے خطرے کی پیشین گوئی کی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ خطروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ نجومی نے جواب دیا، آپ اس کافر دوشیزہ کو فوراً اپنے سے دور کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، اس دوشیزہ کو دور کرنے کی بجائے میں اپنی تمام سلطنت کو چھوڑ دوں گا۔ نجومی نے کہا، آپ بہت جلد اپنی حکومت اور اس دوشیزہ دونوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ابن حبس نے کہا، اے نجومیوں کے سردار، غصہ نہ کیجیے اور مجھے ان پریشانیوں سے بچانے کی تدبیر سوچیے جن میں گھرا ہوں۔ مجھے شان و شوکت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اقتدار کی اور حکومت اور طاقت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ میری تو بس اب یہی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے باقی دن کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر آرام اور سکون سے گزار سکوں۔ نجومی نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات پر دھیان دیا اور بادشاہ کو اپنی گھنی بھووں میں دھنسی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، بتاؤ مجھے کیا دو گے اگر میں تمہارا مطلوبہ گوشہ عافیت مہیا کر دوں؟ اے نجومی، تم خود اپنا انعام تجویز کرو، یہ کچھ بھی ہو جب تک میں زندہ ہوں، اگر وہ میرے امکان میں ہوا تو یقیناً میں تمہیں وہ ضرور دے دوں گا۔ نجومی نے کہا، آپ نے صحرائے عرب میں ارم کے باغ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں میں نے اس باغ کے بارے میں سنا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ صرف ایسی حکایتیں ہی ہیں جو اکثر زیادہ سفر کرنے والے بیان کرنے کے عادی ہیں۔ نجومی بولا، ہے بادشاہ، مسافروں کی کہانیوں کو جھوٹ نہ سمجھیے، کیونکہ ان میں دانش مندی اور علم کے ایسے خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دور دراز علاقوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے علم کے باغ اور محل کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے، اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی مہم بیان کرتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی خواہش سے ہے۔ میرے بچپن کے زمانے میں، جب کہ صحرائے عرب کے ایک باشندے کی طرح میں اپنے باپ کے اونٹوں کی نگرانی کرتا تھا، عدن کے صحرا کے سفر میں ایک اونٹ دوسروں سے الگ ہو گیا اور گم گیا۔ میں کئی دن تک اسے تلاش کرتا رہا، آخر ناکام ہو کر تھک گیا اور ایک کھجور کے درخت کے سائے میں، جس کے پاس ایک کنواں تھا، مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے خود کو شہر کے دروازے پر کھڑا پایا۔ میں دروازے میں داخل ہوا، مجھے خوبصورت درخت اور بڑی بڑی عمارتیں، بازار اور سجی ہوئی گلیاں اور سڑکیں نظر آئیں، لیکن وہ شہر سنسان تھا اور مجھے وہاں دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا۔ میں گھومتا رہا اور آخرکار ایک شاندار محل اور باغ میں پہنچ گیا۔ باغ میں خوبصورت فوارے تھے اور خوبصورت مچھلیاں نہروں میں غوطے لگا رہی تھیں۔ خوبصورت پھولوں کی کیاریاں دل کو لبھا رہی تھیں۔ درختوں کی شاخیں لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، لیکن ان رونقوں کے باوجود وہاں کوئی انسان نظر نہ آیا۔ میرا دل اس تنہائی پر بہت گھبرایا اور میں نے اس مقام سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال شہر کے دروازے کی طرف واپسی سے پہلے میں نے محل کی طرف دیکھا، مگر وہ اچانک غائب ہو چکا تھا، اور اب میری نظر کے سامنے نہ وہ باغ تھا، نہ وہ چشمے، نہ وہ فوارے، اور نہ ہی وہ پھولوں کی کیاریاں اور پھلوں سے لدی ہوئی درختوں کی ڈالیاں۔ دور تک جنگل ہی جنگل تھا۔ قریب ہی مجھے ایک بوڑھا درویش دکھائی دیا، جو یہاں کے تمام حالات سے باخبر تھا اور علاقے کی تمام خفیہ باتوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ درویش نے میری کہانی سن کر کہا، ہاں وہ اس صحرا کا عجوبہ ہے۔ تم باغ ارم کی بات کر رہے ہو اور اس کا نظارہ صرف تم جیسے مسافر ہی کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ اور تکلیف میں خوبصورت مینار اور محلات، پھولوں کی مہک سے معطر باغات اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت، اور پھر اچانک یہ منظر غائب ہو جانا، اور پھر دور تک سنسان صحرا سامنے آ جاتا ہے، اور یہی اس باغ کی کہانی ہے۔ پرانے زمانے میں جب اس زمین پر قوم عاد آباد تھی، بادشاہ شداد نے یہاں ایک شاندار شہر آباد کیا تھا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس شہر کی شان و شوکت کو دیکھ کر اس کا دل گھمنڈ اور غرور سے بھر گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک ایسا شاہی محل تعمیر کیا جائے جو اپنی شان و عظمت میں بے مثال ہو، اور اس کے باغات جنت کے ان باغوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار ہوں۔ اس نے ایسے عالی شان محل اور باغات تعمیر کرائے، مگر غرور و سرکشی کی وجہ سے وہ محلات اور باغات اندھا دیے گئے۔ وہ انسانی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، ہاں کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں، تاکہ مغرور بادشاہ کے کبر و غرور کے واقعے کی یاد ہمیشہ تازہ رہ سکے۔
اے بادشاہ، یہ کہانی اور جو عجائبات میں نے دیکھے ہیں میرے ذہن میں آباد ہیں، اور جب میں مصر میں رہتا تھا کتاب دانش میرے پاس تھی۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں ان کے باغ میں دوبارہ جاؤں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ان آنکھوں کے سامنے وہی مناظر دوبارہ دیکھے۔ میں نے شداد کے محل پر قبضہ کیا اور کئی دن تک اس کی نقلی جنت میں قیام کیا۔ وہ روحیں جو اس محل کی نگراں تھیں میری طلسماتی قوت کی تابعدار بن گئیں، اور انہوں نے مجھے وہ تمام راز بتا دیے تھے جن کی وجہ سے وہ محل اور باغ نظر آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اور اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے پہاڑوں پر ایسے باغات اور محلات تعمیر کر سکتا ہوں، کیونکہ میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہوں، اور کتاب دانش آج بھی میرے قبضے میں ہے۔ ابو حفص نے کہا، اے ایوب کے دانشمند بیٹے، تو حقیقت میں ایک عظیم سیاح ہے اور دنیا کے تمام عجائبات کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے میرے لیے بھی ایک ایسی ہی جنت بنا دے۔ میں تجھے منہ بولا انعام دوں گا، بلکہ میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ نجومی نے کہا، افسوس، آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ایک بوڑھا فلسفی ہوں اور میری تمام خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ ہاں، البتہ انعام کی جگہ آپ ایک ایسے گھوڑے کا انتظام کر دیں جو میرے سامان کے ساتھ جادوئی محل کے دروازے میں داخل ہو سکے۔ بادشاہ خوشی سے اس پر راضی ہو گیا اور نجومی اپنی کام میں مصروف ہو گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی کٹھیا کے اوپر اس نے سب سے بڑا دروازہ تعمیر کروایا، جو بربری طرز تعمیر کا نمونہ تھا، اور اس کے وسط میں ایک بڑا مینار بنایا گیا۔ اس مینار کے بیرونی حصے میں ایک ڈیوڑی تھی جن میں اونچے ستون نصب تھے، اور اس کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا جس میں 33 اور چھوٹے دروازے تھے۔ نجومی نے اپنے ہاتھ سے چھوٹے دروازے کے بنیادی پتھر پر ایک بڑی سی چابی کی شکل بنائی اور باہر کے بنیادی ستون پر ایک دیو جیسے ہاتھ کی تصویر کندہ کی۔ یہ دو ایسے طاقتور طلسماتی نشان تھے جن پر ایک نامعلوم زبان کے جملے لکھے ہوئے تھے۔ اس دروازے کے مکمل ہو جانے کے بعد نجومی نے خود کو 2 دن تک علم نجوم کے کمرے میں بند رکھا اور اپنے جنتر منتر پڑھنے میں مصروف رہا۔ تیسرے دن وہ پہاڑی پر چڑھا اور پورا دن چوٹی پر گزار دیا۔ رات کی آخری گھڑی میں وہ نیچے اترا اور بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، آخرکار بادشاہ سلامت، میں اپنی محنت اور ارادے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پہاڑ کی چوٹی پر وہ عظیم الشان محل تعمیر ہو چکا ہے جو کسی انسانی ذہن کی پہنچ سے زیادہ عظیم اور برتر ہے۔ اس میں بڑے وسیع کمرے ہیں، دالان ہیں، شاندار باغات ہیں، ٹھنڈے فوارے ہیں، خوشبودار غسلخانے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ پورے پہاڑ کو ایک علم جیسی جنت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد طلسم پر ہے جو اسے عام انسانوں کی نظر سے چھپائے ہوئے ہے، اور یہ محل صرف انہی لوگوں کو نظر آ سکتا ہے جو طلسماتی رازوں سے واقف ہیں۔ بہت خوب، بادشاہ خوش ہو کر بولا، ہم کل ہی پہاڑ پر چڑھ کر اس پر قبضہ کریں گے۔ بادشاہ کو رات بھر نیند نہ آئی، اور ابھی صبح کی پہلی کرن پہاڑ کی برفیلی سطح پر نمودار ہوئی تھی کہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گنے چنے ملازموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی کی سمت جانے والے تنگ اور ڈھلان راستوں پر چڑھنے لگا۔ ان کے علاوہ ایک خوبصورت گھوڑی پر گوتھک شہزادی اپنے زرق برق لباس میں بادشاہ کے ساتھ تھی۔ نجومی بادشاہ کی دوسری طرف تھا اور آہستہ آہستہ اپنی مصری نقشین لاٹھی کے سہارے پاؤں جماتے ہوئے چل رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ بادشاہ نے محل کے میناروں کو اوپر چمکتے ہوئے دیکھا، لیکن دور تک باغ کی قطاروں کا منظر اور دوسری چیزوں کے آثار نظر نہیں آئے۔ تو اس نے کہا، محلات تو نظر نہیں آئے، یہی تو جادو کا کمال ہے۔ نجومی نے جواب دیا، آپ کو یہ سب اس وقت تک نظر نہیں آئیں گے جب تک آپ طلسماتی دروازے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور جب بادشاہ اور اس کے تمام ملازمین دروازے کے پاس پہنچے تو نجومی ٹھہر گیا، اور اس نے طلسماتی ہاتھ اور طلسماتی چابی کی طرف اشارہ کیا جو اس نے ستون پر بنائے تھے، اور کہا، یہی وہ طلسماتی نشان ہیں جو اس جنت کے محافظ ہیں۔ جب تک وہ طلسماتی ہاتھ نیچے پہنچ کر چابی نہیں اٹھاتا، اس وقت تک نہ تو کوئی فانی قوت اور نہ ہی کوئی طلسماتی ہنر اس راز کو فاش کر سکتا ہے۔ ابھی بادشاہ منہ کھولے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ شہزادی اپنے گھوڑے کے ساتھ چھوٹے دروازے میں داخل ہوگی۔ یہ دیکھیے، مجھے میرا انعام مل گیا، نجومی نے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ مسکرایا اور پھر غصے میں آ کر بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ اے ابن ایوب، تم میرے استبل کا سب سے طاقتور گھوڑا لے کر میرا تمام خزانہ لے جا سکتے ہو، مگر تم میری سب سے زیادہ چہیتی شہزادی کو نہیں لے جا سکتے۔ تم جانتے ہو یہ مجھے دل سے عزیز ہے۔ نجومی بولا، مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرے پاس کتاب دانش نہیں ہے جس کی مدد سے دنیا کے تمام چھپے ہوئے خزانے حاصل کر سکتا ہوں؟ اب شہزادی میری ہے، شاہی فرمان کے مطابق اس پر میرا حق ہے۔ شہزادی نے اپنی گھوڑی پر بیٹھتے ہوئے حقارت سے 2 بوڑھوں کو ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے دیکھا، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، اے صحرا کے کمینے انسان، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو کوئی علم اور فنون کا ماہر ہے، لیکن میں تیرا آقا ہوں، اپنے بادشاہ خیال کر، مجھ سے جھگڑا نہ کر۔
نجومی نے جواب دیا، اے چھوٹی سی سلطنت کے مالک اور اے معمولی انسان، تو اس کا آقا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب دانش ہے؟ جا اور اپنی چھوٹی سی سلطنت پر حکومت کر، میں اپنی آرام گاہ میں بیٹھ کر تجھ پر کہہ کے لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر نجومی نے شہزادی کی گھوڑی کی لگام کو پکڑا اور اپنی لاٹھی زمین پر مار کر گوتک شہزادی کے ساتھ فصیل کے وسط میں غائب ہو گیا۔ حیرت کی وجہ سے بادشاہ ساکت ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے تمام کاریگروں کو پہاڑ کھودنے کا حکم دیا تاکہ نجومی کو باہر نکالا جا سکے، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پیتل کا گھوڑ سوار مینار پر اپنا نیزہ سنبھالے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہا تھا جہاں سے ابن ایوب غائب ہوا تھا۔ کبھی کبھی پہاڑی کے سینے میں سے میوزک کی آواز اور نسوانی آواز سنائی دیتی، اور ایک دفعہ ایک کسان بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ پہاڑی کے ایک شگاف سے اس نے نجومی کو اس شہزادی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے نجومی کو غنودگی کی حالت میں دیکھا تھا۔ بادشاہ شگاف کے پاس پہنچا مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے مزدوروں کو پھر حکم دیا کہ وہ کھدائی کریں تاکہ محل اور باغ تک رسائی حاصل ہو سکے، مگر وہ ناکام رہا۔ لوگ بادشاہ کو احمق سمجھنے لگے اور اس محل اور باغ کو احمقوں کی جنت کہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے وہ تمام دشمن جنہیں وہ شکست دے چکا تھا اس پر حملہ کرنے لگے، اور اس طرح بادشاہ کی باقی عمر غم اور پریشانیوں کے شکار ہو گئی۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اسے اس پہاڑ کے قریب دفنا دیا گیا جہاں آج الحمرا کے محلات کے آثار پائے جاتے ہیں۔ الحمرا کی تعمیر باغ علم کے نقشے کے مطابق کی گئی تھی، اور وہ طلسماتی دروازہ آج بھی وہاں موجود ہے جس کی حفاظت طلسماتی ہاتھ اور چابی کر رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے محل میں داخل ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کے نیچے آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جس میں بوڑھا نجومی حسین شہزادی کے نغمات سن رہا ہے اور اس میں غنودگی چھائی رہتی ہے۔ گرمیوں کی راتوں میں الحمرا کے چوکیداروں کو اب بھی کبھی کبھی موسیقی کے مدھم سر سنائی دیتے ہیں۔ الحمرا کے محلات میں پہنچ کر اس وجہ سے غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ پرانی کہانیوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آج بھی شہزادی نجومی کی قید میں ہے اور نجومی پر اس کے مدر گیتوں کی وجہ سے غنودگی طاری ہے، اور یہ کیفیت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک طلسماتی ہاتھ چابی تک نہیں پہنچتا اور پہاڑوں کا طلسم نہیں ٹوٹتا۔ یہ کہانی تو ختم ہو گئی، اب ہم کل دوسری کہانی شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔